بسم اللہ الرحمن الرحیم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 96.6 اور پروگرام FM 96.6 کے مہمان کے ساتھ میں ہوں محمد عمر، اور آج کی اس نشست میں میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑے ہی روشن انسان موجود ہیں. اور روشن اس لیے میں نے کہا کہ ان کے نام کا صیغہ بھی روشن ہے اور وہ بائی نیچر ایک روشن طبیعت کے مالک بھی ہیں. جی، میری مراد سید شہزاد روشن گیلانی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ CEO ہیں گروتھ وینچرز کے. اس سے پہلے کئی اداروں کو چلا چکے ہیں. اس وقت ایز اے CEO سروسز دے رہے ہیں گروتھ وینچر کے لیے. اس کے علاوہ ان کے ٹائٹل پہ کچھ اور اچیومنٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاؤں تو سید شہزاد روشن گیلانی ایک بڑی خوبصورت کتاب کمپائل کرنے کے بھی آئی وڈ سے کہ ان کے انڈر ایک کتاب کمپائل ہوئی جسے انہوں نے تحریر کیا، جس کے لیے انہوں نے ریسرچ کی، اور وہ کتاب بڑی ہی خوبصورت ٹائٹل سے درخشندہ ستارے. اور اس درخشندہ ستارے کے اندر انہوں نے 100 کامیاب پاکستانیوں کی کہانی کو قلم بند کیا ہے، اور اس 100 کے بعد 300 تک چلے گا. اور 30 ہاں، یہ 30 ہیں، اس میں 30 ہیں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 نہیں ہے؟ نہیں، یہ 30 ہیں. اچھا ٹھیک ہے، 30 کامیاب لوگوں کی سکسیس سٹوریز ہیں، اور یہ 1000 سکسیسفل پاکستانیوں کو پبلش کرنے کا ارادہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ بات سید شہزاد روشن گیلانی کی یہ بھی کہ ان کے ٹائٹل پہ ایک بڑی ہی خوبصورت کتاب درخشندہ ستارے کے نام سے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کمپائل کی ہیں 30 کامیاب پاکستانیوں کی کہانیوں کو، اور وہ ہر کہانی اٹ سیلف ایک موٹیویشن ہے، ایک تحریک ہے. اور صرف یہیں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ارادہ اس کتاب کے بعد اس کتاب کو سلسلے کو 1000 کامیاب انسانوں کی کہانی تک لے کے جانے کا ہے. اور یقیناً یہ ایک بہت ہی زبردست کامیاب لوگوں کا پروفائل کے حوالے سے، ان کی آٹو بایوگرافی کے حوالے سے ایک یونیک قسم کا ایک ایسٹ بن جائے گا، انسائکلوپیڈیا بن جائے گا. تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں کہ آپ اس مشن میں کامیاب ہوں. اس کے علاوہ اگر میں ان کی جو مین حوالہ ہے سید شہزاد روشن گیلانی کا، اگر اس کی بات کروں تو سید شہزاد روشن گیلانی نے جو PR پریکٹسز کے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، آئی تھنک وہ اپنی مثال آپ ہیں. پبلک ریلیشننگ کیا ہے، ماڈرن ڈے میں پبلک ریلیشننگ کو کس طریقے سے افیکٹو بنایا جا سکتا ہے، فار پرسنالٹیز، فار آئی وڈ سے اداروں کے لیے کس طریقے سے پبلک ریلیشننگ کام کر سکتی ہے. اور اٹ سیلف یہ بہت مختلف جو پروگرامز ہیں، جن پروگرامز کو مجھے اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، ماشاءاللہ کمال قسم کی سروسز دیتے ہیں مختلف کمپنیوں کو PR پریکٹسز کے حوالے سے، میڈیا کوریج کے حوالے سے. تو یہ ایک ان کا مختصر سا تعارف ہے سید شہزاد روشن گیلانی. اس مختصر سے تعارف کے بعد میں آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. کیسے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا کرم، آپ کا بہت شکریہ. میں ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں. الحمدللہ. اور ابھی آپ اسے مختصر کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت طویل اور نہیں، یہ تو آپ کے جو نمایاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خد و خال عطا کی ہیں، آپ کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، میں نے ان کو احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بیش بہار ٹیلنٹ سے نوازا ہوتا ہے. انسان کا اور اس کے اساتذہ کا اور اس کے دوستوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیلنٹ کو تلاش کریں، اس کو نکھاریں، اور پبلک ڈومین میں زیادہ سے زیادہ فلاح عامہ کے لیے استعمال کریں. تو آپ ماشاءاللہ سے اس میں عمر میں بڑے چھوٹے ہیں، لیکن کام آپ کے بڑے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ایسی مزید کامیابیاں میسر آتی رہیں. اور آپ بہت شکریہ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں کہ نارملی جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت کمال ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی، ماڑے بندے ہیں جی. تو یہ ایک پریکٹس ہمارے یہاں نارملی ہوتی. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جب آپ کی کوئی تعریف کرے، آپ کے بارے میں کوئی رائے رکھے، تو آپ آگے سے یہ کہہ دیا کریں، آگے سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس جیسا بنائے جیسا آپ ہمارے بارے میں تصور رکھتے ہیں. تو نارملی ہم کیونکہ عاجز قوم ہے، تو ہم عاجز رہتے ہیں، عاجز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار نہیں، میں تو ماڑا بندہ، یار نہیں، یار میں تو سادہ سا بندہ ہوں. اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں جبکہ اگلا بندہ آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اور نارمل ابھی آپ نے میری ایک لحاظ سے تعریف کی، میں جو کام کرتا ہوں اس کو انڈورس کیا، تو مجھے یہ نہیں کہنا کہ ہاں جی میں ماڑا بندہ یا تو مجھے یہ کہنا کہ آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ مجھے اس قابل بنائے
اور مجھے ایسا ہی بننے کی توفیق دے, ہمت دے جیسا آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں. یہ دیکھیے انہوں نے کس خوبصورت انداز سے آپ کو ایک انداز بتایا. یہ بھی پی آر کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آپ اپنی ایکنالجمنٹ کو آن کریں, اور اگر کوئی آپ کی ایکنالجمنٹ کو آن کرتے تو آپ اسی کو بتائیں کہ اگر جو تصور آپ رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ میں اس تصور پہ پورا اتر سکوں. جی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے آج آپ سے بات کرنی ہے, یہ جو کتاب ہے آپ کی درخشندہ ستارے, اپنی مثال آپ ہے. پاکستان میں ایسی کتابیں بہت سی ہونی چاہیے لیکن بہت کم ہیں, تو خیال کیسے آیا کہ پاکستانیوں کی کامیابیوں کی کہانیوں کو قلم بند کیا جائے اور پھر کتاب کی شکل میں عوام الناس تک پہنچایا جائے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یورپ کے اندر اور ایبراڈ کے اندر جو اسکالرز ہیں یا جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو بہت پذیرائی ملتی ہے, کیونکہ ایک طرح سے تاریخ اور کامیابی کا جو ایک سفر ہے ہیومن اینگل سے, اس کو ایک ریکارڈ میں لے کے آیا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویشن مل سکے. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نا انکلوزیوٹی کی کمی ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ مخلوط رہنا پسند کرتے ہیں, اپنے آپ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ایک ہی کیٹیگری میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو میں اپنی بات بڑھانے سے پہلے میں ایک ڈویژن بتانا چاہتا ہوں جسے میں پریکٹس کرتا ہوں اور باقیوں کو بھی کہتا ہوں کہ کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کے 3 حصے بنائیں. جی. ایک حصہ وہ جو آپ سے عمر میں تجربے میں بڑے ہیں. دوسرا حصہ وہ جو آپ کی عمر اور آپ کے تجربے کے برابر ہیں. اور تیسرا وہ لوگ جو آپ سے تجربے میں اور عمر میں کم ہے. ان 3 لوگوں کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں. جی. ٹھیک ہے. تو جو آپ سے عمر میں اور تجربے میں بڑے ہوں گے جی وہ آپ کو پیشن دیں گے آگے بڑھنے کا, ان کی طرح اچیومنٹس حاصل کرنے کا, کچھ کامیابیاں حاصل کرنے کا. اور اگر وہ امیر ہیں تو امیر ہونے کا, اگر وہ رئیس ہیں تو رئیس ہونے کا, اگر وہ با علم ہے تو آپ کو علم والا ہونے کا کی طرف راغب کریں گے. اور جو آپ جیسے ہیں وہ آپ کو نا آپ کی ٹھیک اوقات میں رکھیں گے, کبھی آپ کو ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوست ہوتے ہیں, جو یار ہوتے ہیں, جن کے پاس آپ کا ٹائم گزرتا ہے, تو آپ کبھی بھی ڈی ٹریک ہو جائیں, کبھی بھی گر جائیں, کبھی پریشان ہو جائیں, کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو وہ آپ کی ٹیون سیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو رکھیں گے کہ وہ آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کبھی غرور کی طرف نہیں جانے دیں گے, یا کبھی آپ کو مطلب وہ دے ول بی دا بیلنس ایکچولی. اور جو آپ سے نیچے والے ہوں گے وہ آپ کے تزکیے کا باعث بنیں گے, کیونکہ آپ ان کو وقت دے رہے ہوں گے, ان کو ڈیولپ کر رہے ہوں گے, ان کو سکھا رہے ہوں گے. تو میں نے مجھے یہ لگا کہ انکلوزیوٹی کی کمی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اور لوگوں کو سننے کے فورمز موجود نہیں ہیں. لوگوں کے پاس سنانے کو بہت کچھ ہے لیکن ہمارا ایسا کوئی فورم ہی نہیں ہے, ہمارا ایسا کوئی ڈائیلاگ ہی نہیں ہے, ہم بیٹھ کے بات چیت کریں, ایک دوسرے کو سنیں. تو میں when I was in my mass communication تو مجھے ایک بہت سینئر بروکریٹ کی گاڑی گھر سے پک کرنے آتی تھی, ڈراپ کرنے آتی تھی. وہاں بہت شاندار کھانا ہوتا تھا, گپ شپ ہوتی تھی. تو وہ مجھے اپنی لائف کے بارے میں بتاتے تھے, اپنے تجربات کے بارے میں بتاتے تھے. دیٹ واز دا ٹائم مجھے احساس ہوا کہ ایک بندہ جو 19 گریڈ پہ پہنچ گیا ہے, 2 گریڈز رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ منتہا ہے اسکیلز کی نا. تو میں نے کہا کہ اگر وہ مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں بھیج رہے ہیں تو مجھے یہ لگا کہ لوگ مجھے اپنی کہانی سنا کے دے فیل ہیپی, مجھے واٹ آئی تھنک. تو میں کامیاب لوگوں کو ملتا ہوں, ان سے سنتا ہوں, سنی ہوئی بات آگے پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اب آج آپ کے بھی پلیٹ فارم کے اوپر میں شاید جاتے پروگرام کے اندر ہی کوئی 5-7 اپنے جن سے میں انسپائر ہوں یا جن کی کہانیاں میں سنتا ہوں تو ان کی میں بات. میرا اگلا سوال ہے آپ سے بالکل یہی تھا کہ یہ 30 کامیاب پاکستانیوں کی کہانی ہے. اوبویسلی ہر کہانی ایک الگ جرنی ہے, ایک الگ سفر ہے. اس میں کون سی کہانی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی؟ اچھا, یہ تھوڑا مشکل ہوگا کہ میں کسی ایک کو سلیکٹ کر لوں ان 30 لوگوں میں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ ملٹیپل لوگ ہیں. ہم نارملی, میں اکثر اپنے سارے پروگرامز میں کہتا ہوں کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں ویسے 10 لوگوں کو ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے ٹاپ 10 لوگ کون سے ہیں, اور آپ ان ٹاپ 10 لوگوں میں سے ویسا بننا چاہ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی یا تو ان کے برابر یا ان سے زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی. کم سے گزارا نہیں ہونا. اور نہ صرف محنت,
دیر آر سو مینی چیلنجز. پھر وہ لوگ جو ہے وہ رسک لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اگر ذکر کروں سلیم غوری صاحب کا, وہ گو کہ ہماری کتاب میں نہیں ہے بٹ ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے, تو ان کی کہانی آپ پڑھیں تو آپ کو ان کی کہانی یوں ایسے جیسے ہارٹ بیٹ بند ہو کہ بندہ نیئر ٹو ڈیتھ نہیں چلا جاتا, ویسے والی سچویشنز میں ان کے رسک ہیں کہ سیٹل بزنس وہ دبئی میں چھوڑ کے واپس آ گئے. وہاں پہ انہیں یہ ڈاؤٹ تھا کہ کہیں یہ بزنس فیوچر میں ان کے کنٹرول سے نہ نکل جائے, تو سارا سیٹل بزنس چھوڑ کے واپس آنا, دیٹ کین بی دا بگ رسک. پاکستان میں تو لوگ 25,000 والی نوکری چھوڑ کے رسک نہیں لیتے, تو کھڑا کیا ہوا امپائر چھوڑنا از ناٹ اے ایزی تھنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ان 30 لوگوں میں کسی ایک کو میں نہیں رکھوں گا کہ کوئی ایک بہت خاص, لیکن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ کامیاب لوگوں کی جو عادات و خصائل ہے نا ملتی جلتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب کامیاب لوگ وہ چیم گوئیاں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, شکوے گلے نہیں کرتے, وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بنیادی یہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کسی کو روکیں گے تو خود رک جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ روکنے کے لیے رکے ہوئے تو رکے ہی ہوئے ہیں, آپ چلیں گے تو وہ بھی چل پڑے گا. تو جاوید چودھری صاحب نے میرے سے باقاعدہ طور پہ پوچھ کے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی کہ آپ کی ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی ہے, تو میں اس ویڈیو سے نا یہ کانسیپٹ لے کے اس پہ پھر انہوں نے اس کو بنایا بھی کہ آپ کسی کو روک کے کھڑے تو خود بھی رکیں, آپ کسی کو ساتھ چلا لیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کامیاب لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے عمر میں, تجربے میں اور فائنینشلی آپ سے بڑے ہیں, you can learn many things from them. Definitely. What I think. Definitely. اچھا سید شہزاد روشن گیلانی, آپ میرے لسنرز کو بتائیے کہ کیونکہ آپ پی آر پریکٹسنگ پرسن ہیں, آج کے زمانہ جو کہ سوشل کیپٹل کا زمانہ ہے, آج کا زمانہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آگے بڑھنے کا زمانہ ہے, تو نیٹ ورکنگ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اداروں کے درمیان اور ایون انڈیویجولس کے درمیان؟ دیکھیں, نیٹ ورک یہ تو بڑا مشہور ہے یہ بات نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا. میں بڑا کلیئرلی اپنی آپ کی آڈینس کو, سننے والے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے سرکل میں جو لوگ ہیں نا, اگر وہ ایک دوسرے کے کام سے متعارف نہیں ہے نا, تو اس سے بڑا کوئی فیلئر ہی نہیں ہے میری نظر میں. آپ ایک دوسرے کو اپنے کام بتائیں. سب سے پہلے دو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک فوٹوگرافی کی سروسز دے رہا ہے, ایک گرافک ڈیزائننگ کی دے رہا ہے, کہیں نہ کہیں جڑ جائیں گی. ٹھیک ہے, اب جو فوٹوگرافی کر رہا ہے اسے الٹیمیٹلی گرافک ڈیزائنر چاہیے, بٹ کیونکہ وہ سپورٹ ایچ ادر والا ماحول میکنزم بن نہیں پاتا, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پرابلمز آتی ہیں. تو نیٹ ورکنگ از ایوری تھنگ, وہ نیٹ ورتھ ہی وہ ہے جو آپ کے پاس ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے ایز پر مائی ایکسپیرینس, مجھے تو لوگوں کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنے میں, اور وہ ریلیشن ڈیولپ کرنے میں جس میں پھر فون ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب یس ہو جائے گا, ڈن, بے فکر ہو جائیں, یا ایک میسج کے اوپر فوراً کال بیک, تو مجھے لگتا ہے کہ 1 سال لگ جاتا ہے, بعض اوقات 6 ماہ لگتے ہیں. 6 مہینے سے کم کبھی ٹائم نہیں لگا. اور میری کیس اسٹڈی میں, میری سکسیس سٹوری میں میرے پاس ایسے بہت سے کیسز ہیں, کیونکہ میں دیپال پور سے تعلق رکھتا تھا, ایک اور شہر سے آ کے لاہور میں آنا, اور ابھی جب ریسنٹلی کچھ دن پہلے دنیا نیوز پہ میری وہ ہماری بک کی جو ہے وہ ریویو دیا احمد اماد صاحب نے, تو انہوں نے ایک تاثر دیا کہ شہزاد روشن گیلانی, ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی شہزاد روشن گیلانی کو نہ جانتا ہو, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی پڑھے لکھے بندے کو شہزاد گیلانی نہ جانتا ہو. تو یہ اس لیے انہوں نے مجھے لگتا کہا کہ میں بھی چونکہ آئی واز پریکٹسنگ میٹنگ ود نیو پیپل, کنیکٹنگ ود دیم, کمیونیکیٹنگ ود دیم. تو جب آپ پہلے مجھے لگتا تھا, جب شروع میں ہم جاتے تھے, کیونکہ میری سٹوری میں ہم نے نیوز ویب سائٹ شروع کی تھی, تو ہم انٹرویوز کرنے جاتے تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ لوگوں کو مل کے آ جانا از انف, سلام لے آنا, واپس آ کے انہیں بتانا جی میں شہزاد روشن گیلانی ہوں, اچھا جیسی کی کریے. ٹھیک ہے, پھر مجھے احساس ہوا کہ یار یو شوڈ ہیو سم تھنگ ٹو سیل آفٹر ورڈز نا, وہ کام ہو گیا, اس کے بعد کیا وٹ یو ہیو ٹو سیل نا, کچھ نہ کچھ چیز ہونی چاہیے. تو آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ, پھر میں انہیں اپنی رائٹ اپس بھیجتا تھا ٹو بی کنیکٹڈ ود دیم, کیونکہ جب میرے پاس کچھ ہے نہیں تو پھر میں کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہ سکتا. سو آپ کا سوال یہ تھا کہ نیٹ ورکنگ کتنی اہم ہے. نیٹ ورکنگ سب کچھ ہے,
اور یہ زمانہ، یہ سال اور آنے والے چند سال یہ پی آر کے سال ہے. یہ اب اگر کسی کمپنی کی مارکیٹنگ کا بجٹ ہوگا نا 10 لاکھ تو اس میں سے 4 یا 5 لاکھ پی آر کا بجٹ ہوگا. اینڈ دا پی آر از فزیکل پی آر، ڈیجیٹل پی آر. ہاؤ پیپل آر سیئنگ وٹ پیپل سے اباؤٹ یو از یور پی آر. ڈیفینیٹلی. اچھا شہزاد روشن گیلانی، آپ تھوڑا سی بات کرتے ہیں گروتھ وینچر کے حوالے سے. آپ نے کئی ادارے اسٹارٹ کیے، کئی ٹریننگ پلیٹ فارمس دیے ینگسٹرس کو. ان کو جب بہت سارے ادارے انٹرنشپ کے کانسیپٹ کو اس طریقے سے ریگولیٹ نہیں کر رہے تھے تو آپ نے اپنے ریسورسز سے کچھ ایسے سیٹ اپ ڈیولپ کیے. اگر میں ویب ٹی وی کے حوالے سے بات کروں، اگر میں ویب ریڈیو کے حوالے سے بات کروں یا پبلیکیشن کے حوالے سے بات کروں، تو الٹیمیٹلی آپ ایک گروتھ وینچر تک پہنچے جس کے آپ سی ای او ہیں. تو بتائیے کہ گروتھ وینچر کی کہانی کیا ہے اور گروتھ وینچر کیا کرتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. بہت شکریہ جی. گروتھ وینچر الحمدللہ بہت اچھے کلائنٹس کو رائٹ ناؤ سرو کر رہے ہیں. تو ہمارا سفر تو پرانا خیر، نام ہمارے بدلتے رہے، ہماری ٹیمز ٹوٹتی رہی. دیٹ از اے لانگ اسٹوری، دس از اے ویری لانگ اسٹوری. وہ میں شاید نہ سنا پاؤں کیونکہ آپ کے پھر سامعین یہ کہیں گے کہ گل کسی اور پاس ٹور پہ. تو میں سمپلی یہ بتاؤں گا کہ ہم جو ہے وہ میڈیا مینجمنٹ کی سروسز آفر کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں بٹ وہ بتا نہیں پاتے. تو جب وہ نہیں بتا پاتے تو دیر از اے نیڈ آف اے پی آر کمپنی، somebody who can communicate. تو آپ اگر کیس اسٹڈی کرنا چاہیں گے، کوئی بھی لسنر کیس اسٹڈی کرنا چاہے گا، تو آج سے 3 سال پہلے بہت کم پی آر اوز ہوتے تھے. اور آج اب جب اسٹڈی کریں گے تو کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں صرف ایک پی آر او نہ ہو بلکہ پی آر کی پوری ٹیم ہو، جو لکھے، جو بولے، جو سنے. لکھنا، بولنا اور سننا. تو میں تو اپنا تعارف اب اکثر کسی جگہ پہ کوئی ہو تو میں ذرا اسی طرح تعارف کرا دیتا ہوں، جی ہمارا سننے، بولنے اور لکھنے کا کام. بہترین. ٹھیک ہے. تو اس لیے پی آر فارم میں ہم ایونٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، نیٹ ورکنگ کی کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کولیبوریشنز. آج کا زمانہ کولیبوریشن کا زمانہ ہے. وہ پرانی جو ٹریڈیشنل سوچ ہے نا کہ پیسے نہیں ہے تو کاروبار نہیں کرنا، وہ پلیز چھوڑ دیں. پاکستان کھڑا ہے 120 نمبر پہ کاروبار کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. پاکستان ایک انڈین کانٹینٹ بناتا ہے اور کہتا ہے پاکستان کی اکانومی یہ اکانومی، اور وہ اپنے ایک امیر آدمی کی مثال دیتا ہے. تو مجھے تو اس میں اپنی تحقیر، اپنے ملک کی، اپنی اس دھرتی کی تحقیر نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس پین کو کوئی فیل کرے نا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ آج کا زمانہ کولیبوریشن کا زمانہ ہے. آپ 100 نہ کمائیں، آپ کولیبوریٹ کر لیں، ریسورس لے لیں اور 50 کما لیں. اگین زیادہ ریسورس لے کے آپ کو 25 بھی ملے نا، 100 نہ کمانے سے 25 کمانا بہتر ہے. ہمارے لوگ سٹک ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو کولیبوریٹ وتھ سم ون. کچھ ریزنز بھی ہیں، کچھ فراڈ کے ریزنز ہیں، کچھ ایسے ہیں لوگ جو ہے وہ لوٹ مار لگائی ہوئی لوگوں نے، تو لوگوں کا ٹرسٹ لیول خراب ہے. لیکن پھر بھی آئی ول سے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ میں جان ہے، آپ کی پروڈکٹ میں پوٹینشیل ہے، آپ کو کولیبوریٹر ملنا ہی ملنا ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اب فرض کریں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے آفس بنایا، 5 لاکھ ماہانہ رینٹ ہے، سارے ریسورسز ہیں، اچھا نیٹ ہے، اچھی کیمراز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور رات 7 بجے کے بعد دفتر بند ہے. کیا وہ رات کی شفٹ میں نہیں چل سکتا؟ کیا لوگ رات کی شفٹ میں بیٹھ کے یو ایس میں سروسز نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے ایسا سوچ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر وہ کوئی نیا انیشیٹو لے کوئی بندہ تو اسے تو وہ 15-20 لاکھ کا وہ جو خرچہ کر کے بیٹھا ہوا بندہ وہ اگین کرنا پڑے. فیلئر کے چانس زیادہ ہیں. یہاں پہ ڈیولپڈ چیز میں آ کے وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک بات بڑی مشہور ہے، کہتے چلتی بس پہ بیٹھ جاؤ. تو یہ تو چلتی بس ہے جو جا رہی ہے، آپ اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کرنے کے لیے یو شوڈ اونلی نو دیٹ کہ آپ نے جانا کہاں ہے. ادروائز آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. منزل کا گمان رہے تو مسافر منزل کو پہنچ ہی جاتا ہے. ہمارا گھر تو بھٹکتے ہی رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے قوم کو اور ہم سب کو ایز بینگ انڈیویجولز ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے. اور منزل کا تعین ہو جائے اور پھر صحیح بس پہ بیٹھ جائیں تو یقیناً اپنی منزل کو پہنچیں گے. اچھا سید شہزاد روشن گیلانی، میرے سننے والے جو بچے ہیں اور ہم کتابوں میں پڑھاتے بھی ہیں کہ پی آر جو شپ ہے یہ فیمیل اورینٹڈ جاب رہی ہے دنیا کے اندر، تو عورتیں بڑا کمال کام کرتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایک اچھی خاصی آڈینس اسٹوڈنٹس کی ہے جو اسے سن رہی ہے، تو بتائیے کہ ماڈرن ٹرینڈز کیا ہیں پی آر کے؟ لوگ پی آر ٹولز ڈیزائن کرتے ہیں، میڈیا مکس تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے اپنے پیغام کو لوگوں تک
पहुंचाया जाता है। आज की दुनिया एंगेजमेंट की दुनिया है, उसके लिए बहुत सारे जतन किए जाते हैं और फिर उसको अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विस के साथ नथी किया जाता है। थोड़ा सा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बताइए ज़रा हमारे। देखिए ये बात तो ठीक है, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के सोसाइटी है हमारी। एक तो वो जो ये कहता है कि यार चलो एक फीमेल आई है, बेटी आई है तो चलो काम दे दो, ऐसे लोग भी हैं। फिर मैंने ये देखा है कि एक और ये लॉ ऑफ नेचर भी है, जो हमारा ऑपोजिट जेंडर है ना उसके साथ लॉ ऑफ नेचर भी है। ठीक है, मतलब सीईओ जरा भी बुरी नजर का ना हो, करेक्टर भी उसका खराब ना हो, लेकिन वो मेल आएगा तो माइट भी मेल को बहुत ज्यादा प्रेजेंट करनी पड़े चीजें, और फीमेल आए तो वो सिर्फ उसकी सुन के ही उसको काम दे दे इन अ पॉजिटिव सेंस आल्सो। ठीक है, तो मुझे ये लगता है अल्टीमेटली, लेकिन लड़कों के लिए इम्तिहान ज्यादा है, लड़कों के लिए इम्तिहान ज्यादा, लड़के ज्यादा चीजें सीखें, और ये नहीं होता खवातीन बहुत कम है फील्ड में। ठीक है, ये सुनने में आता है अक्सर कि फीमेल, लेकिन मेल्स भी बहुत कामयाब है, बड़ी कंपनीज मेल चला रहे हैं सारे। ठीक है, कुछ फीमेल्स होंगी जो बहुत बड़ी कंपनी चला रही होंगी, लेकिन ज्यादातर तो आपको मेल सीईओ नजर आएंगे। तो अगर तो कुछ ऐसा होता तो वो ग्रो ही ना करते। यस, टीम बनाते हुए आप एक अच्छी कम्युनिकेशन वाली फीमेल और फीमेल कम्युनिकेशन मेल के लिए मुझे लगता है अच्छी होगी। ठीक है, तो ये कुछ डायनामिक्स हैं जो नेचर के साथ भी जुड़े हैं और वैसे बिजनेस के साथ भी जुड़े हैं। अच्छा, जो बच्चे फ्यूचर में पीआरशिप की तरफ आना चाहते हैं, मेल या फीमेल, उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? क्या टिप्स हैं आपके नज़दीक जिन्हें वो फॉलो करें तो वो पीआर सेक्टर में एक अच्छा नाम बना सकते हैं? देखिए, पीआर सेक्टर में आने के लिए ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि वो कोई सैकड़ों लोगों से मुख्तलिफ होगा पहली बार जो आएगा इस फील्ड में। ठीक है, ही शुड राइट गुड, ठीक है, ही शुड लिसन वेरी गुड, लिसनिंग पावर बहुत शानदार होनी चाहिए, और फिर क्रिटिकल एनालिसिस उसका शानदार होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं, कंपनी को क्यों चाहिए होता है स्पोक्स पर्सन जो पूरी कंपनी के क्राइसिस को अपने कंधे पे सवार करे और जाके फिर दलेर होके बताए कि जी कंपनी इज नॉट डूइंग दिस लाइक एंड दैट। तो यही करना है ना, पीआरओ का तो यही काम है। पीआर मैनेजर, यस, फेस संभालना है। पॉजिटिव माहौल में तो संभाल लिया है, इज वेरी इजी, बट जब क्राइसिस आ गया, क्राइसिस कम्युनिकेशन को मैनेज करना है, तो फिर वन शुड बी वेरी स्ट्रांग। और इसमें ये बड़ी लुक्रेटिव काम है, बहुत शानदार काम है, और आने वाले टाइम में इसकी जॉब्स बेशुमार निकलनी। एवरी इंडिविजुअल विल बी लुकिंग फॉर अ पीआरओ, बट पीआरओ कौन होगा जो एक काम नहीं जानता होगा। पब्लिक रिलेशन वाला बंदा एक काम नहीं जानता कभी भी। पब्लिक रिलेशन वाले बंदे को 70 काम आते होंगे, फिर जाके वो इस काबिल होगा कि उस बंदे की अच्छी प्रोजेक्शन कर पाएगा। और मजे की बात ये है कि वो लोग, मेरे एक दोस्त कहते थे, आज वो माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में वो कहते थे, मैंने कहा कि यार हम बैठ के बात करते होते तो हम डिजिटल दौर के पुराने लोग हैं, तो हम डिजिटल के ऊपर उर्दू पॉइंट होता था, डेली पाकिस्तान होता था, और हम शऊर न्यूज चलाते तो हम भी कभी भाग दौड़ करके कभी करीब पहुंच जाते थे। तो हम ये चंद एक लोग बैठ के ना बात करते होते कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मीडिया। तो मैंने अपने दोस्त नबील रशीद प्राचे से पूछा, वो बड़े 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर भी हैं और बड़ा कोई 10-12 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आज, और डेली पाकिस्तान जैसे इदारे से जॉब छोड़ के ही स्टार्टेड हिज ओन एंड राइट नाउ ही इज वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। तो उन्होंने, मैंने कहा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या मसले क्या हैं, तो एक मसला उन्होंने कहा, जी लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, मरने को तैयार नहीं, तो मरे बगैर तो जन्नत मिलनी नहीं। तो इसी तरह जो कामयाबी है या जो सक्सेस है या जो जॉब है या जो बिजनेस है, उसके लिए सर मरना पड़ता है, जी जान लगाना पड़ता है। ठीक है, ऑर्स देयर आर नो ऑर्स, वीकेंड्स देयर आर नो वीकेंड्स। अगर आपने अपना एक नाम क्या कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाना ना आपने, तो आपके लिए कोई घंटे, कोई दिन, कोई ये सारा नहीं है, अनथक मेहनत है, दिन रात मेहनत है। ठीक है, और मेहनत भी वो, और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए। तो पीआर के लोगों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। पीआर के लोगों को बताता चलूं कि असेंबली के मेंबर्स अगर 372 हैं, तो उसमें से 15 लोगों को लोग जानते हैं, उसमें से 15 लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, उसमें से 15 लोग हैं जिनकी प्रोफाइल है, बाकी शायद 350 लोग होंगे
जिनकी ना वेबसाइट है ना प्रोफाइल है, और आने वाले दौर में उनको ज़रूरतें पड़ेंगी। और ये ज़रूरतें फील करने के लिए जब हमें लोग कहते हैं कि वी नीड अ गुड कंटेंट राइटर, हमें नहीं मिलता। जब लोग कहते हैं वी नीड अ गुड वीडियो एडिटर, नहीं मिलता। वो कोई बंदा कहता है कि यार हमें एक ऐसा बंदा दे दें, उसे हम डबल पैसे दे देंगे, जो कैमरा भी चला ले, फिर एडिट भी कर ले और थोड़ा बहुत लिख भी ले। तो ये तीनों चीजें आप डेवलप करके यू कैन भी खुद कफील। डेफिनेटली तो मसले हमारे अपने ही हैं। मसला उस बंदे के लिए मसला है जो उसे मसला समझता है, अदरवाइज कोई मसला ही नहीं। डेफिनेटली। एक सवाल हो रहा है। जी 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 जी। सवाल ये ऐड कर लें कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। चलो मैं अच्छा, सैयद शहजाद रोशन गिलानी, आपने स्ट्रगल की बात की, सही डायरेक्शन की बात की और आपने मेहनत की बात की, तो इस सब के अंदर पीआर तो है ही ज़ात से शुरू होने वाला सफ़र ना, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है, ये कैसे की जा सकती है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ ग्रूमिंग है तो सब कुछ है। तो मैं 2 साल पहले एक इदारे से सर्टिफिकेशन कर रहा था, एंड आई वाज वर्किंग विद जिब्रान बशीर साहब। बहुत बड़े मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और बड़े अप्लाइड किस्म की शख्सियत है। तो उनके पास जब मैं ये एक कोर्स कर रहा था, दैट वाज अ कैंप, दैट वाज सर्टिफिकेशन एक्चुअली। तो उसमें उन्होंने हमें एक टूल बताया और वो बड़ा कारआमद टूल था। उस टूल के मुताबिक आपने सुबह जब उठते हैं से सोने तक घंटों के हिसाब से अपनी डिवीजन करनी है, और हर घंटे में आपने क्या किया ये 10 दिन के लिए लिखना, और 10 दिन के बाद अपना मुहासबा करना है कि आप इन 10 दिनों में क्या कर रहे हैं। और वो चीज़ जो आपके मिशन, आपके गोल, आपके प्रोफेशन, आपके काम के साथ नहीं जुड़ी हुई, वो टाइम वेस्टर है। ठीक है, लाइक इफ यू आर कॉलिंग समवन, तो अगर बात 10 मिनट में हो सकती है एंड यू आर कॉलिंग देम फॉर एन आवर, तो ये टाइम वेस्टर है। यू कैन कंक्लूड इन 10 मिनट्स। तो आप वो लिखें। 10 दिन के बाद जब आप उसे रैप खंगालेंगे तो मुमकिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, परेशान हो जाए, और माइट भी डिप्रेशन में चले जाए कि यार मैं की कर रहे हैं, क्योंकि आपका किया सारा आपके सामने पेपर पे लिखा होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप परेशान हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाना। लोग खुद को जानने का अमल सबसे तकलीफ दे है, और बीमारी डायग्नोज होने का मरला सबसे मुश्किल है। उसके बाद उसको क्योर करने का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए जितनी ज्यादा जल्दी आप अपने आप को डायग्नोज कर लेंगे, दवाई खाने से आप ठीक हो जाएंगे। बचे उस दिन से जिस दिन आपकी शख्सियत तीसरे स्टेज के कैंसर लेवल पे चली गई, और दुनिया की कोई दवाई, दुनिया की कोई ताकत आपको उस बीमारी से निकाल नहीं पाएगी, और अल्टीमेटली आप माजी हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी उसको रोज नोट करें, और 10 दिन बाद अपना उसमें से जो चीज़ आपके गोल के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप उसको मिनिमाइज करें, कोशिश करें ख़त्म कर दें। ख़त्म नहीं होगी, कम भी कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव माहौल बन जाएगा, और उस प्रोडक्टिव माहौल से फिर आप बल्ले बल्ले। बहुत खूब। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो आपने एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि आजमूदा फार्मूला हमारे लिसनर्स को दिया है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ जो आपकी डायरेक्शन है वो तब तक ही दुरुस्त होगी जब तक आप गैर ज़रूरी सामान अपने से जुदा ना कर दें, और गैर ज़रूरी चीज़ें जो आपका टाइम ज़ाया करती हैं उनसे आप अपने आप को निकाल के प्रोडक्टिव चीज़ों में अपने आप को जब तक इंगेज नहीं करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इन्हीं कलमात के साथ सैयद शहजाद रोशन गिलानी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। लिसनर्स, अगर सैयद शहजाद रोशन गिलानी की आज की गुफ्तगू को सम किया जाए तो इसमें डायरेक्शन की बात होती है, सेल्फ एवेल्यूएशन की बात होती है जिसे वो डायग्नोसिस कहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात होती है जिसमें वो कहते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़ात से डिस्कनेक्ट करें, जो चीज़ें आपको आपकी मंजिल की तरफ गामजन रखती हैं उनको कैरी करें, उन्हें पॉलिश करें, और सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपनी मंजिल का तयन और सही बस का इंतखाब, ताकि आप अपनी मंजिल को पहुंच सकें। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जी बिल्कुल चीज़ ऐड कर सकता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम जो है ना वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से निमट रहा है बहुत ज़्यादा। पिछले चंद सालों में जो टेम्परेचर रहा वो कभी नहीं रहा,
تو پاکستان کو اس ٹائم کیونکہ یہ اگست پلانٹیشن کا ٹائم ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ پلانٹیشن کی ضرورت ہے جی تو جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے پیاروں کے نام کا ایک پودا لازمی لگائیں جی تاکہ پودا ہمیشہ وہی ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں لگایا جاتا بلکہ آپ نے اپنی گفتگو میں بڑا اچھا حوالہ دے دیا لسنرز آپ کو معلوم ہے کہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور یقیناً یہ شجرکاری کا مہینہ ہے اور پاکستان میں بیسٹ ٹائم ہے پلانٹیشن کے حوالے سے اور 14 اگست بھی قریب ہے تو اور حب الوطنی کے حوالے سے پچھلے سال بھی 14 اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو جھنڈا چاہے نہ خریدیں حالانکہ جھنڈا خریدنا بھی امپورٹنٹ ہے جھنڈا چاہے نہ خریدیں پودا لازمی خریدیں اپنے باپ کے نام کا اپنی والدہ کے نام کا آپ حسینی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے نام کا لگا جس کو فالو کرتے جس کو محبت کرتے نا اس کے نام کا پودا لگا دیں ابھی ہم نے بھی ریسنٹلی یہ FGRF کا جو انیشیٹو ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے اس کے انڈر ہم نے پلانٹیشن کی ہے یہاں پہ گریٹر اقبال پارک میں اور اسی کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ کالجز اسکولز اور یونیورسٹیز میں پودے لگانے جا رہے ہیں تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ایون اس موضوع کے اوپر ریکویسٹ ہوگی کہ پودا ضرور ہے جی بالکل اس بات کو اگین میں بڑے دل کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ سیلف امپرومنٹ کی جب بات ہوئی ہے تو اپنے ملک کی امپرومنٹ کی کیوں نہ بات کریں تو ہمارا ملک بھی امپروو کرے گا جب ہم شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس سال ہم سب کو اپنے آپ سے عہد کر لینا چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اپنے جس بھی ہستی سے ہماری والہانہ محبت ہے ان کے نام کا پودا لگائیں صرف پودا نہ لگائیں بلکہ اسے درخت بھی بنائیں اور پھر اس کی ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا جو اس کی چھاؤں بھی لے گا اور اس کا پھل بھی کھائے گا آج کی نشست سید شہزاد روشن گیلانی کے ساتھ بڑی ہی مفید گفتگو کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر کو دیجیے اجازت اور سنتے رہیے FM 96.6 وائس آف LCWU